1 2 3 4 نا اسٹارٹ. آپ اسٹارٹ کریں گے کہ میں اسٹارٹ کروں گی آج؟ میں اسٹارٹ کر لیتا ہوں. چلیں آپ کریے. دوستو، میاں بیوی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حسب معمول اتوار ہے اور کچھ ہلکی پھلکی گفتگو آپ سے کریں گے. تو آج کی جو ایک ہاٹ ٹاپک ہے امریکہ میں، وہ تو ہے ویکسین کا، کہ امریکہ کا جو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ایک ڈپارٹمنٹ ہے، FDA اسے کہتے ہیں. تو امریکہ میں وہی جو محکمہ ہے کسی بھی نئی دوائی کی اجازت دیتا ہے، استعمال کی اجازت دیتا ہے. جی. اور ان کا جو معیار ہے وہ بہت زیادہ سخت قسم کا معیار ہے. ویسے ہمارے ہاں تو بہت ساری سازشی تھیوریاں چلتی ہیں کہ جی کمپنیاں پیسے دے کے چلاتی ہیں، کمپنیاں پیسے لگاتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کا ویژن ہی اتنا ہے کہ وہ پیسے لگانے سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. نہ انہوں نے کبھی اس انوائرمنٹ میں کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی اصول و ضوابط اور یا کچھ رولز کو مد نظر رکھ کے لوگ کام کرتے ہیں. بہرحال امریکہ میں جو کی گئی ہے ویکسین کی اجازت دی گئی ہے، ابھی وہ فائزر والی دی گئی ہے پہلے ہفتے میں، اس دفعہ کل ہوئی ہے، اور اگلے ہفتے وہ دوسری اب ابھی موڈرینا کی آئی ہوئی ہے نا. تو وہ پہلے انہوں نے فائزر نے چونکہ اپلائی کیا تھا تو فائزر کی ابھی ہوئی ہے ساری، اور اب اس کی ترسیل شروع ہو گئی ہے. فائزر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مائنس ٹمپریچر پہ رکھنی پڑتی ہے. جو دوسری میڈرونا کی ہے وہ کم ٹمپریچر پہ رکھی جائے گی. اب وہ میڈرونا کی درخواست بھی آ گئی تھی بعد میں، تو اب اس پہ غور و فکر شروع ہو جائے گا، سارا چیک کریں گے. باقاعدہ سائنسدانوں کی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں. میں یہی بات آپ سے پوچھنے والی ہوں، اگر آپ مجھے ایک سوال کرنے دیں. آپ مجھے سوال کا موقع نہیں دیتے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت کم بول رہی ہوں. اچھا جی، آپ بول لیں جی، پھر آپ نہیں آپ بولیں. میں آپ کے بغیر یہ پروگرام ہو نہیں سکتا، ورنہ میں ہی صرف بولیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے فائزر کی آئے گی ویکسین یہاں پہ یوز ہوگی، مگر جو پاکستان میں چائنا کی ویکسین کے لیے ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا بھی ہے، ریکمینڈ بھی کیا ہے کہ ایک تو اس کا وہاں پہ رسد یعنی اس کی پہنچنا وہاں پہ آسان ہے اور لوگوں کو اس کا دینا بھی ٹھیک رہے گا. مگر میں نے جو ابھی تک پڑھا ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جیسے امریکہ نے یا فائزر والوں نے جس طرح سے چیک اینڈ بیلنس کیا ہے اس ویکسین کے اوپر ٹرائلز کیے ہیں، اس کے بعد ہی وہ لوگوں کو لگانے کے لیے FDA نے اپروو بھی کیا ہے. کیا چائنا کی ویکسین، چائنا کا مال ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا گارنٹی نہیں ہوتی اس کی، تو کیا چائنا کی ویکسین کے بارے میں بھی آپ کا یہی خیال ہے؟ کیسے؟ دیکھیے چائنا نے اپنی ویکسین تو تیار کی ہے، مگر وہ انہوں نے لگا بھی رہے ہیں لوگوں کو. پاکستان میں بھی آلریڈی وہ پاکستانیوں پہ بھی تجربہ ہو رہا ہے. اچھا، لگ رہی ہیں، وہ لگ رہی ہے. اب یہ کنفرم نہیں ہے نا، کیا پتہ. اب دیکھیں امریکہ میں فائزر نے یا جو موڈرینا نے جو ان کی ویکسین آئی ہے یا اور کمپنیاں آ رہی ہیں، بلکہ بالٹیمور کی کمپنی بھی ایک آئی ہے، یونیورسٹی آف بالٹیمور نے ایک کمپنی کے ساتھ مل کے ویکسین تیار کر لی ہے. ابھی کل پرسوں ہمارے جو گورنر تھے لیری ہوگن، انہوں نے بتایا ہے، مگر ابھی اس کے ٹرائل ہو رہے ہیں. تو وہ بھی کوئی مہینے ایک تک وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی ٹرائل کہہ رہے تھے کہ ٹھیک جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اب جو ویکسین بنانے کا طریقہ کار بالکل ہی بدل گیا ہے. وہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکے ہوئے ہیں، تو وہ ہوگا. ٹرائل کر رہے ہیں نا، ویکسین بن گئی بھی تھی، اب ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں. تو جو بالٹیمور کی یونیورسٹی آف بالٹیمور نے جو ویکسین تیار کی ہے اس کے ٹرائل جاری ہیں، مگر جو 2 جن کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اچھا، یہاں پہ پھر نا مختلف کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں. وہ کمیٹیاں سائنسدانوں کی ہوتی ہیں، اور جو جس میڈیسن کمپنی نے وہ ویکسین ڈیولپ کی ہے تو اس کی مختلف حوالوں سے، پہلوؤں سے اس کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں کہ انہوں نے جو فیکٹس بتائے ہوئے ہیں کیا وہ واقعی ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں ٹھیک. یہاں پہ انہوں نے جیسے بتایا ہے، فائزر نے کہا کہ ہم نے 40,000 جو ہے پیشنٹس پہ اس کو آزمایا ہے اور 95% وہ اس کا رزلٹ ہے. تو وہ یہ جو فائزر کی جو ہوئی ہے ریسرچ ہوئی ہے، یہ جرمنی میں بھی ہوئی ہے، یورپ میں بھی ہوئی ہے، امریکہ میں بھی ہوئی ہے.
اور ان ساروں کا رزلٹ دیکھ کے چیک کر کے ہاسپٹلز جہاں جس ہاسپٹل میں انہوں نے یہ ٹیسٹ کیے تھے ان کا ریکارڈ دیکھ کے پھر ہی اجازت دی ہے. پھر پاکستان میں جو چائنا کا تو دیکھیں جی کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اب ڈاکٹر جوید اکرم ویسے کوئی حکومتی ترجمان تو ہے نہیں ہے. ویسے بھی ہماری جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی اس کو تو کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. وہ میرا خیال نہیں دیکھیں منسٹری آف ہیلتھ تو وہ کچھ کرے گی نا جو اس کا جو منسٹر آف ہیلتھ ہے یا جو وزیر اعظم ہے وہ کوئی ڈائریکشن جاری کرے گا یا کوئی وہ اس نے کوشش بھی کی ہوگی. ہم لگتا ہے ہمارے وزیر اعظم نے تو کوئی کوشش بھی نہیں کی. پاکستان میں وہ لائٹ لے رہے ہیں ان چیزوں کو. اب پاکستان کا اپنے مسائل ہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اتنا یہ کہنا ضروری ہے اس بات کا سارا جو ہے ان نٹشل یہ ہے کہ جو پاکستان میں ویکسین لگائی جائے گی وہ اتنی کہہ بھی سکتے ہیں یار پتہ نہیں پہلے لگے بھی تو صحیح پالیسی کوئی نہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے کوئی اس بارے میں کوئی بیان نہیں دیا. کوئی اس نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے ویکسین لینی ہے کہ نہیں لینی. اگر لینی ہے تو کس سے لینی ہے. چائنا کی ویکسین ہے. چائنا کی ویکسین تو کوئی تجربے کوئی نہیں ہوئے نہ کوئی کلینیکل ٹرائل ہوئے ہیں نہ کوئی اس کا رزلٹ ہے. وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے اس کا کیا پتہ ہے. اب دیکھیں نا یہ ایک بڑا ہمارے ہاں جو لوگوں کا ہے نا یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اگر امریکی یا یورپین ویکسین سے کوئی ایک بھی بندہ اگر نہ خدا نہ کرے یا اگر مر بھی جاتا ہے تو اس پہ ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا. میڈیا میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ہو جائے گا. اور اگر یہ چائنا کی جو ہے یا ایک رشین بھی آئی ہوئی ہے. رشین بھی کچھ لوگ رشیا کے بڑے حامی ہیں. تو یہ کوئی پاکستان کی بات نہیں. یہ امریکہ میں بھی لوگ چائنا کے اور رشیا کے بڑے حامی ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی چائنا کی بڑی اچھی ہے وہ ان کی اچھی ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیسے اچھی ہے تو اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا. اب جوید اکرم تو کہنے کو تو ڈاکٹر ہیں. انہوں نے کوئی رٹے روٹے لگا کے لگتا ہے MBBS بھی کر لیا ہے. پھر میرا خیال ہے کوئی اسپیشلائزیشن بھی انہوں نے بھی کر لی ہوئی ہے. مگر وہ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ وضو جو بندہ کرتا رہے نا اس کو کرونا کبھی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. ہاں اور ساتھ یہ ہمارے جو پاکستانی ڈاکٹر ہیں نا ساتھ یہ کلونجی کا بھی استعمال بتا دیتے ہیں. میں نے سنا مولانا طارق جمیل کو بھی ہو گیا. ہاں وہ کلونجی کے بڑے عاشق تھے. پہلے وہ کہتے تھے کہ جی اجوا کھجور کھائیں تو دل کی بیماریاں نہیں ہوں گی. پھر انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا. وہ ہارٹ اٹیک علاج کرا کے آئے تھے. اجوا کھجور ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی. اب پہلے پھر وہ کلونجی کو پروموٹ کرتے رہے ہیں. اب وہ خود کرونا کی وجہ سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے ہم دعا کرتے ہیں. نہیں وہ تو ضرور ہے. دیکھیں جی مرنے کی دعا تو ہم نہیں کرتے مگر کم از کم کچھ سوچ اصل میں لوگوں کی سوچ اسی طرح ہوتی ہے. امریکہ میں بھی لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں میڈیا یا دوسرے جو ہیں ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ فوری طور پہ سائنسی طور پہ اس کے حقائق بتاتے ہیں. پاکستان میں سائنسی حقائق بتانے کا رواج ہی کوئی نہیں ہے. بس وہ توم پرستی ہے. مولانا نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. اب جو سائنسی حقائق جسے بتانے چاہیے جیسے کہ ڈاکٹر جوید اکرم ہے تو وہ بھی اگر وہ وضو اور کلونجی پہ اتر آئے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر جو بھی ہو اب وہ چائنیز ویکسین بھی لے لیں تو کوئی نہیں. ویسے یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور یہ عمران خان کی حکومت کا کام ہے. عمران خان کو عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے اور یہ بہت بڑا ایشو ہے اور وہ بتائے کہ جی ہماری کیا پالیسی ہے. ہم نے ویکسین حاصل کرنے کے لیے کیا ہم اقدامات کر رہے ہیں. یہ تو انتظار کر رہے ہیں. پیسے ان کے پاس ہے کوئی نہیں ہے. سارے پیسے یہ لگا بیٹھے ہیں. پیسے سے ایک بات یاد آئی. بھی صبح CNN پہ کوئی نیوز پہ بل گیٹس آئے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کو میں مہیا کروں گا. تو کیا پاکستان کو بھی مہیا کریں گے؟ دیکھیں وہ اب ڈیولپنگ کون سی کریں گے؟ کیا فائزر والی؟ دیکھیں جو بھی ویکسین آ گئی ہے وہ اب بل گیٹس آج صبح CNN پہ یہی بتا رہے تھے کہ آپ کا نام بھی بڑا بدنام ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کوئی ویکسین بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا شاید آپ کے زیر اثر کوئی ویکسین تیار ہو رہی ہے. تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ جی بھئی میں جو اپنا کام کر رہا ہوں وہی میرے لیے پورا نہیں ہوتا.
بہرحال ہم کر یہ رہے کہ انہوں نے ایک بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن ان کی بنی ہوئی ہے. وہ فاؤنڈیشن کیا کرتی ہے انہوں نے کہ وہ ویکسین لے کے جو انہوں نے پہلے ہی کوئی 1 بلین سے زیادہ ڈالر اس ویکسین کے حصول کے لیے دیے ہیں مختلف کمپنیوں کو. وہ ویکسین جو ہے وہ مختلف جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جن میں پاکستان بھی ہے ان کو وہ جائے گی. اب وہ کیا طریقہ ہے اب یہ وہ کریں گے. اب پاکستانی بھی اسی ہمارے عمران خان بھی مانگنے کے ہی سارا ان کا انحصار ہے تو وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کہیں سے کوئی خرات مل جائے ویکسین مل جائے. تو وہ بھی مجھے پاکستان میں اتنے کہتے ہیں ہم سائنسدان ہیں یہ کیا کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خود پہلا قدم اٹھائیں اور دنیا میں نام روشن. ہم نہیں کر سکتے ہم نہیں بنا سکتے دیکھیں دیکھیں جی جب آپ میڈیکل کی بجائے اسلامیات کا درس دینا شروع کر دیں تو پھر ویکسین کیسے بنتی ہے. کریٹیویٹی نہیں ہے کریٹیسزم دیکھیں وہ ابھی میں اپنی ویکسین سے مجھے یاد آیا کہ پچھلے دنوں وہ کراچی میں کراچی کی ایک یونیورسٹی ہے حبیب یونیورسٹی پرائیویٹ سیکٹر میں یونیورسٹی ہے. پہلی دفعہ نام سنا یہ حبیب گروپ جو ہے نا بہت بڑا جو حبیب آئل نہیں حبیب جو انڈسٹری ہے حبیب بینک والے یہ بڑا گروپ ہے انہوں نے اپنی ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ایک یونیورسٹی بنائی ہے. انہوں نے نا یہاں پہ ایک امریکن دانشور ہے نوم چومسکی نوم چومسکی کو انہوں نے لیکچر کے لیے انوائٹ کیا تھا اور وہ لیکچر آن لائن تھا اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے. اب نوم چومسکی چونکہ امریکہ کی پالیسیوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے تو شاید ہمارے آرگنائزرز کا یہ خیال تھا حبیب یونیورسٹی والوں کا کیونکہ وہ تھوڑی سی امریکہ پہ لان تان کریں گے کچھ بتائیں گے کیونکہ جب پاکستانی جو ہے نا وہ اپنے مسائل کو تو وہ دیکھ نہیں سکتے اس کا وہ حل نکال نہیں سکتے وہ الزام ڈال دیتے ہیں غیر ملکی طاقتوں پر. ایک ہمارے دوست ہیں انہیں ہر خرابی برطانیہ میں نظر آتی ہے. ایک ہمارے دوست ہیں وہ ہر چیز امریکہ پہ پھینکی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتا خود وہ کچھ کرتے نہیں ہیں. تو وہ جو نوم چومسکی ہے نا اس نے ان ساروں کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا. انہوں نے کہا کہ جی جب تک آپ یہ مذہبی انتہا پسندی سے نہیں نکلیں گے اور سائنس نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے. سائنس تو وہ پڑھتے ہیں بھائی سائنس پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی رویے آپ کے پاس ہونا چاہیے کریٹیوٹی ہونی چاہیے لیبارٹریز نہیں دیکھیں نا پہلے آپ اپنی سوچ کو تو ٹھیک کریں نا. جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا علم موجود ہے کوئی ضرورت نہیں تو پھر سائنس ادھر ختم ہو جاتی ہے نا. وہ اسی مدار میں گھومتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا خوارزمی اور سم تھنگ انہوں نے سائنس ایجاد کی تھی اب ان کو چھوڑ دیں آپ آگے کو دیکھیں. بس ہم اپنا شاندار ماضی یاد کرتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں اب آپ کیا کر رہے ہیں اب کیا کر رہے ہیں یہ اس پہ وہ نہیں ہے. ہم نے جی ہم نے تو بہت ترقی کی تھی ہم نے یہ کیا تھا بھائی آپ نے کر لی تھی پھر ختم کیوں ہوئی اس میں وہ بات نہیں کرتے. تو وہ جناب نوم چومسکی نے ان کو کافی جو ہے نا جھٹکا پہنچایا ہے. خیر اب کیا کیا جا سکتا ہے. بات یہ کہ ان کو پتہ ہی نوم چومسکی کا نام ہی ایسا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتے تھے اگر وہ اس طرح کی ایک بات کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. میری ایک بات وہاں سے یاد آتی ہے بل گیٹس نے اگر یہ ہمیں پرووائڈ کی پاکستان کو ویکسینیشن وہ آلریڈی بہت کنٹروورشل ہیں کہ جی یہ پولیو ڈراپس کے اندر ایسی چیزیں ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے آبادی میں اضافہ نہ ہو یا کہ اس طرح کی چیزیں بہت کنٹروورشل ہیں. تو کیا وہ ایکسیپٹ کریں گے اس طرح کی ویکسینیشن؟ اب یہ مرضی ہے جی پاکستانیوں کی مرضی ہے. اگر وہ نہیں لگوائیں گے جیسے پولیس کے ڈنڈے پہ انہیں پولیو ڈراپس نہ لگوائیں جی اگر نہیں لگواتے تو نہ لگوائیں. یہاں پر تو ایسا ہے کہ یہاں پر تو بھگتیں گے آپ کیا کہتے ہیں آئی تھنک ہر ایک کو لگوانا. اب دیکھیں وہ جو بل گیٹس ہے وہ اپنی وہ مفت پولیو کی ویکسین مہیا کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہاں سے پولیو کا خاتمہ ہو جائے. پوری دنیا میں پولیو کا خاتمہ ہو گیا ہے حتیٰ کہ جو افغانستان ہے ادھر سے بھی خاتمہ ہو چکا ہے مگر ہم نے اس کو ہمارے ہاں بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا مگر پھر دوبارہ شروع ہو گیا. نائجیریا اور ایسے افریقن کنٹریز میں بھی وہ ختم ہو گیا لٹریسی ریٹ مگر ہم جو ہے ٹھیک ہے
اب ہم اسلامیات پڑھیں گے، مطالعہ پاکستان پڑھیں گے، ہم ایکچولی صبح دوپہر شام تلاوت کریں گے تو پھر ہمیں کسی چیز اور کی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ اس ٹاپک کے اندر میں ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کر دیتی ہوں۔ آج کل ایک وہ آئے ہوئے ہیں ڈرامہ ارطغرل کے، مثلا ان کا نام مجھے بھول جاتا ہے، ان کا نام ہے جو ہیرو ہیں ارطغرل ڈرامہ جو لگا، ان کے ہیرو آئے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک اداکار ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو رول ادا کیا ہے مسلمان جس طرح کا ان کا رول تھا، میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا، بہرحال اس کے بارے میں پڑھ رہی ہوں جو بہت کچھ ہے۔ وہ ایک اداکار ہیں، انہوں نے وہ رول اچھی طرح ادا کیا، دیٹس اٹ۔ آپ ان کو اتنا سر پہ چڑھا رہے ہیں، بادشاہی مسجد لے کے جا رہے ہیں، آپ ان کو ہر جگہ لاہور میں ایسا پروٹوکول دے رہے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا مزاحیہ لکھا ہوا تھا کہ کہیں سی ایم ان کو پاکستان کی نیشنلٹی نہ دینا شروع کر دیں کہ آپ یہ بھی لے لیجیے۔ نہیں تو دے دیں، دیکھیں میری بات ہماری عوام ہمارے لوگوں کو ہیرو ایسے بنا لیتی ہے جیسے وہ اصل میں ایسے ہیں، اصل میں ایسے نہیں ہیں وہ۔ نہیں اصل میں ہیں یا نہیں ہیں، وہ اداکار ہیں۔ دیکھیں ہماری ریاست کا جو مسئلہ ہے نا، ہماری ریاست چلتی ہیرو کے اوپر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں کوئی نہ کوئی ہیرو چاہیے ہوتا ہے، زیرو بھی بنا، اچھا زیرو بھی بنا دیں گے ہم بعد میں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آج کل ہمارے ترکی کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں، اس لیے وہ بس اس کا ڈرامے بھی آج کل ان کے چلا رہے ہیں، اور عمران خان کے پاس اب اس بیچارے کا ویژن ہی اتنا ہے کہ وہ کوئی اور تو کوئی کام کر نہیں سکتا۔ تو یار آپ اپنے ملک میں آپ نے سوچنے سمجھنے پہ پابندی لگا دی ہوئی ہے، اور وہ حالانکہ ہمارے اپنے رائٹرز بہت اچھے ہیں، ہمارے اپنے اداکار بہت اچھے ہیں، ڈرامے ہمارے بہت اچھے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا ذہن بھی آزاد ہو۔ بات یہ ہے کہ اس کو یہ نوم چومسکی کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ اپنے ذہنوں کو آزاد کریں اور غور و فکر کریں، تنقیدی سوچ اپنائیں۔ جب تک آپ کریٹیکلی آپ سوچیں گے نہیں، اور کریٹیکلی سوچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو موجودہ آپ کا پاس جو حقائق ہیں آپ اس کو پہلے اس پہ سوال اٹھاتے ہیں، کہ جب تک آپ سوال نہیں اٹھائیں گے آپ آگے جا نہیں سکتے۔ تو سوال اٹھانا ہمارے جو سوسائٹی میں جو ہے وہ بہت ممنوع ہے، کیونکہ سوال اٹھانے سے گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ سوال اٹھائے جائیں، اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو چھوٹا مختصر یہ کریں گے کہ برائے مہربانی ڈرامہ ارطغرل کی جو حلیمہ ہے یا جو بھی ہیرو ہیں، ان کو نا بہت لوگ کمنٹس کرتے ہیں آپ کو اس طرح کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے تھے، آپ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈرامے میں رول ہے وہ اس کو ایسا، ایک سب سے بڑی بات ہے وہ اپنے کلچر کے حساب سے کپڑے ڈریس اپ جو جیسا بھی ہوتی ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کو یہ بتانے والے کہ آپ اس طرح کے کپڑے مت پہنے، لیکن آپ ان کو یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ جیسے ڈرامے میں تھے وہ ویسے اصل زندگی میں، وہ ایسے اصل زندگی میں پہلی بات ہے نہیں ہے۔ ان کو جیولرز نے بلایا ہوا اپنی پروموشنز کے لیے اور کپڑوں کی پروموشنز کے لیے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ سو جذباتی مت ہوں اور اپنے آپ کو اتنا اونچا کریں کہ لوگ آپ کے پیچھے جائیں بجائے آپ لوگوں کے پیچھے جائیں۔ ہمارے پیچھے کیا آنا ہے جی، یہ ہماری ایک بات ہے، ہم نے ایٹم بم بنا لیا، لوگ ہمارے پیچھے ہی ہیں۔ اتنا لوگوں کی غلامی نہ کیا کریں کہ آپ لوگ لگیں کہ آپ لوگ کیسی قوم ہیں کہ چلیں بہرحال یہ جی۔ اچھا جی، کرونا ویکسین جب بھی لگوائیں احتیاط کریں، چائنیز چیزوں سے دور ہی رہیے گا۔ جنرل افضل کرونا فنڈ سے کچھ ارب کھا گئے، کیا یہ سچ ہے؟ یہ اب پتہ نہیں ہے، اصل میں جنرل افضل صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، این ڈی ایم اے کے چیئرمین تھے، ایک دو دن پہلے ہی ہوئے، ہاں وہ این ڈی ایم اے کے وہ چیئرمین تھے، اور ان کو کرونا فنڈ سے غیر ملکی امداد بھی ملی تھی، بلکہ سپریم کورٹ میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا کہ 25 لاکھ روپے فی مریض ہیں یا کیا ہے۔ 25 لاکھ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو این ڈی ایم اے ادارہ ہے اس کا آڈٹ نہیں ہوتا، فوجی جس محکمے میں بیٹھا ہو اس کا آڈٹ نہیں ہوتا، اور فوجی جس محکمے میں فوجی چلا جاتا ہے وہ کرپٹ ترین محکمہ بن جاتا ہے۔ اب جنرل افضل نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے، کتنے پیسے کھائے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ کس نے بات نکالی کہ انہوں نے ایسے پیسے کھائے ہیں؟ بھائی دیکھیں نا، لوگوں میں نفرت بھی بہت زیادہ ہے فوجیوں کے خلاف۔ اب کسی نے ایک بات چلا دی ہے کہ جی اس نے اتنے پیسے کھائے ہیں یا اتنے پیسے کھائے ہیں، انہوں نے تردید یا اس نے بھی کوئی تردید تصدیق اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اس نے کچھ پیسے کھائے ہوں، پیسے تو اس نے ضرور کھائے ہوں۔ ان کے کچھ بھی سنا ہے 45 ارب روپے ہے، یہ ساری باتیں ہیں نا، مگر یہ ہے کہ یہ پھر وہی کام ہے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو آڈٹ کرنا چاہیے، عدالت کو نوٹس لینا چاہیے، مگر وہ سب کچھ کرتے نہیں ہیں۔ عدالت کیا نوٹس لے،
وہ پچھلے دفعہ وہ چودھری وہ ثاقب نثار تھا، وہ ڈیم فنڈ میں اتنے پیسے اربوں روپیہ اکٹھا کر کے پیسے سارے بس فوجی کھا گئے سارے. وہ کدھر جانے تھے؟ لوگوں نے اپنا زیور تک دے دیا تھا. وہ بیوقوف بنا دے کہ کام. تبھی میں کہتی ہوں عوام کو پلیز جذباتی نہ ہوا کریں آپ لوگ، تو بہت ہی بس ہماری ریاست جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بناتی ہے، بیوقوف بنا کے ان سے پیسے لیتے ہیں. پہلے یہ پوری دنیا کو بیوقوف بناتے تھے، وہاں سے پیسے لیتے تھے. اب دنیا نے پیسے دینے بند کر دیے ہیں تو اب کوئی ڈیم فنڈ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کرونا فنڈ کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر سے پیسے مانگتے ہیں، کبھی ادھر سے پیسے مانگتے ہیں، کبھی وہ ادھر نالے بنانے ہیں تو ادھر چل پڑتے ہیں. یہ بڑے ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑے حفاظت مینر میں کام ہو رہا ہے، کیونکہ عموماً فوجی کہتے ہیں کہ ہم حفاظت مینر میں کام نہیں کرتے، مگر مجھے لگ رہا ہے ایسا نہیں. وہ حفاظت میں کیا نہیں کام کرتا ہے؟ وہ تو بڑے اپنے آپ کو آرگنائز ان کا کام کیا ہے؟ کام کیا ہے ان کہ کا؟ بلڈی سویلین کو نہیں یہ کام آتا. نہیں، ان کا کام کیا ہے فوجیوں کا؟ نہیں ان کا کام تو ہے نا کہ بارڈر کی حفاظت کریں. تو ان کا کام سیاست کرنا تو نہیں ہے نا، ملکی ادارے چلانا ان کا کام نہیں ہے. دوسری بات یہ کام تو پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہے. کہتے رہے نا کہ پاکستان کی امداد بند ہوئی ہوئی ہے، وہ مالی امداد بند ہوئی ہوئی ہے نا. پہلے امریکہ ان کو پیسے دیتا تھا، فوج کو پیسے دیتا تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، وہ ڈیفرنٹ ہوتی تھی. اب وہ امریکہ نے امداد بند کر دی ہے، یورپی ممالک نے بھی امداد بند کر دی ہے. یہ کوئی منت ترلے کر کے انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا تھا، یہ اس قرضے کی قسطیں دینی تھی انہوں نے، تو وہ پینڈیمک کی وجہ سے ان کو ریلیف دے دیا گیا تھا کہ آپ ذرا قرضوں کی جو ہے وہ آپ کچھ عرصہ کے لیے ٹھہر جائیں یا کیا ہے. جیسے ابھی وہ ہم نے پھر سعودی عرب سے بھی پیسے لیے تھے، $2 ارب دینا ہے کچھ اس طرح، وہ دینا ہوگا وہ مانگتے ہیں اسی مہینے دینا ہے. تو بس وہ پھر اب کچھ نہ کچھ کریں گے. پاکستانیوں کو بے دخل بھی کریں. پھر یہ بھارتی آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب کا یہ کیا چل رہا ہے؟ تو چیک کرے دورہ یار، وہ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے انڈیا، اس کے سعودی عرب سے تعلقات ہیں، سعودی عرب سے اس کے زیادہ بہتر تعلقات ہیں. انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان یا یو اے ای کے درمیان بڑے اچھے تعلقات ہیں، تجارت ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. انڈیا ایک کیا کہتے ہیں ایک ترقی یافتہ یورپ کے مقابلے میں تو نہیں ہے، مگر بہرحال ان کی اکانومی اتنی مضبوط ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت بھی کرتی ہے، سارا کچھ. ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. تو امارات اور سعودیہ کا سرد مہری کا رویہ پاکستان کے ساتھ کچھ زیادہ نہیں ہوتا جا رہا؟ زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی حرکتیں اس طرح کی. جو راحیل شریف صاحب ہیں، جنرل راحیل شریف، وہ بھی تو پاکستان کے نمائندہ وہاں پہ کچھ ہیں. نہیں پاکستان کا نمائندہ نہیں، پاکستان کا نمائندہ نہیں ہے. کہاں پہ اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ ملازم ہے وہاں پہ، جو بادشاہ تھے ان کے ملازم ہیں بس. اور کیا نہیں، ان کا کام تھا نا کہ عرب ممالک کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا. نہیں کوئی ایسا ان کا کام نہیں، کوئی نہیں. وہ کوئی ڈپلومیٹ ہے، وہ ایک فوجی ہے. نہیں ہاں، اصل میں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ سعودی عرب کی جنگ ہو رہی ہے یمن کے ساتھ. اچھا. اور وہاں پہ انہیں کوئی چاہیے تھا جنگی حوالے سے کوئی شاید مشورے وہ لیتے ہوں گے. کچھ انہوں نے فوجیں ایک دو ممالک سے، ان کے اپنے بندے تو لڑ نہیں سکتے، اسلحہ بھی انہوں نے خرید رکھا ہوا ہے سارا کچھ. تو وہ کوئی حکمت عملی بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ تو ملازم ہیں. وہ تو ملازم سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کی تو کوشش یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاکستانی فوجی ادھر آ جائیں، کچھ جرنیلوں کو بھی کچھ اچھی تنخواہیں مل جائیں گی، فوجیوں کو بھی مل جائیں گی، سارا کچھ ہو جائے گا. مگر عمران خان نے یا سب سے پہلے تو نواز شریف نے ان کے اس اقدام پہ پانی پھیر دیا تھا. نواز شریف نے کہا تھا کہ ہم اپنی فوجیں نہیں بھیجیں گے. پھر عمران خان نے تو آگے بالکل ہی تعلقات کا پٹا بٹا دیا. نہیں تو ایسے جب کوئی ریٹائر ہو جاتے ہیں فوجی تو ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ اگر اب پاکستان کے ساتھ تعلقات میں سعودی عرب کا اتنا اچھا نہیں چل رہا تو اس کو بہتر کرنے میں رول ادا کر؟ نہیں، اس میں جنرل کوئی رول نہیں ادا کر سکتا، وہ تو ڈپلومیٹ ادا کرتے ہیں. وہ واپس آ جائیں، انہیں کہہ دیں کہ میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. کیوں نہیں؟ جب اس کو یار لاکھوں ڈالر اس کو تنخواہ مل رہی ہوگی تو واپس کیوں آئے گا؟ ہمارے نہیں دیکھیں وہ ریٹائر ہو گیا، ریٹائرمنٹ کے بعد اب وہ ملازمت ادھر کر رہا ہے. دیکھیں جی سیلفش ہو جاتا ہے بندہ. نہیں سیلفش کیا مطلب؟ اب وہ اپنی جاب، وہ پہلے بھی سیلفش تھا. پہلے اس نے کون سی پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا؟ وہ کیا ہے اس نے؟ بتائیں مجھے.
وہ سیلفش ہی ہوتے ہیں، فوجی سارے سیلفش ہی ہوتے ہیں. یہ تو سیاستدان ہوتا ہے جو ملک کی عوام سیاستدان بھی کی، سیلفش ہوتے ہیں. ابھی یا سیاستدان ہی جو ہیں وہ لوگوں کی، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں، پارلیمنٹ پالیسیاں بناتی ہے، کام کرتی ہے. اور یہ فوجی جو ہیں وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب سیاستدان عوام کی جو ویلفیئر کے لیے جب پالیسیاں بناتے ہیں تو فوجیوں کی موت ہے اس میں، اور فوجیوں کا اس میں خرچہ کم ہوتا ہے، فوجی بجٹ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فوجی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ورنہ تو یہ فوجی ڈپلومیسی نہیں کر سکتے. لیکن پولیٹیشین بھی اب جیسے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہونا ہے، نواز شریف کو منع کیا گیا اندر کھاتے سے، یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہا گیا کہ تم نے نام نہیں لینا. ٹھیک ہے، کس کا؟ وہ اپنے کسی فوجی کا ہی نام لیں گے نا، تو اس کو اندر کھاتے منع. نہیں یار اس کو چھوڑ دیں. اگر وہ اندر کھاتے نام نہیں لے رہے تو بھی وہ سیلفش ہی ہو گئے. نہیں سیلفش مسئلہ یہ یار نہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، وہ پالیٹکس اور چیز ہے. وہ نواز شریف کو پتہ نہیں اب آپ نے کہاں سے یہ خبریں پڑھتی ہیں، مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے. بہرحال ایسی باتیں نہیں ہیں. پی ٹی ایم جو ہے وہ تو ایک اپنا جمہوری حق استعمال کر رہی ہے. دیکھیں عمران خان کنٹینر پہ چڑھ کے 4 سال تھیٹر لگا سکتا ہے، تو کیا پی ٹی ایم کیوں نہیں جلسہ کر سکتی؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی ایم جلسہ، میں کہہ رہی ہوں کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف نے کسی کا نام لینا ہے. ٹھیک ہے، کس کا نام لینا ہے؟ اگر وہ لینا چاہتے یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اچھا یہ میں آپ کو سورس دکھاؤں گی. بس ایویں ادھر ادھر کی اتنا نہ مار دیا کریں. نہیں میں آپ سے سوال وہ چھوڑ دیا، وہ چھوڑنے پر چھٹے پر جو دنیا جہاں کی جو خبریں ہیں، سازشی خبریں ہیں، آپ نے اگر یہ سازشی خبریں نہ پڑھوں میرے دماغ میں سوال ٹھیک ہے آپ سازشی خبریں پڑھیں. اگلے یہ ہے کہ آپ لوگ پلیز ابھی جب دیکھ رہے ہیں نا، ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ لوگ ضرور دیکھیں اور اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کرتے رہیے گا. ہماری نوک جھونک تو چلتی رہتی ہے. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر.